بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی کیفیت ترکیب افعال الحج۔ یہ فصل ہے حج کے افعال کی ترکیب کی کیفیت کے بیان میں، یعنی اب تک جو حج کے افعال بیان کیے گئے ہیں، ہے نا، کچھ فرائض بیان کیے گئے، کچھ سنتیں، کچھ واجبات، کچھ مستحبات، تو ان سب کو ترکیب کس طرح سے دینی ہے، ان سب کو جوڑ کر کے بالترتیب ادا کیسے کرنا ہے نا، اس کے بیان میں ہے۔ یعنی یہ فصل ہے حج کے طریقے کے بیان میں کہ حج کا طریقہ کیا ہے، کیسے حج کریں گے، اس کے بیان میں۔ اذا اراد الدخول فی الحج احرم من المیقات کرابغ۔ جب حج میں داخل ہونے یعنی حج کرنے کا کوئی ارادہ کرے، حج شروع کرنے کا کوئی ارادہ کرے، تو وہ میقات سے احرام باندھے۔ احرم من المیقات، میقات سے وہ احرام باندھے، کرابغ، جیسے کہ رابغ۔ اصل میں مکہ شریف جب کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے جاتا ہے تو راستے میں کچھ جگہیں ایسے پڑتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرف سے جائے، ہے نا، کسی بھی سمت سے جائے، راستے میں ایک جگہ ایسی ضرور آئے گی کہ جہاں سے آگے بنا احرام کے اس کے لیے گزرنا ناجائز ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ابھی جو ہے احرام باندھے، یعنی کہ وہ کیا نام ہے، وہ چادر اور ازار باندھے اور حج کی جو نیت ہے وہ نیت کرے اور تلبیہ کہنا شروع کرے، ہے نا، تو یہ جو ہے اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی جگہ کو جہاں پر یہ چیز واجب ہوتی ہے اسی جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ یہ 5 جگہیں ہیں، ہے نا، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ اس کے نشانات اب ختم ہو چکے ہیں، اب جو ہے ابیار علی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو جو مدینہ شریف سے آتے ہیں جو لوگ، وہ یہیں سے احرام باندھتے ہیں ابیار علی سے۔ ایسے ہی جو ہندوستان سے جو لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، زیارت وغیرہ کرنے کے بعد مکہ شریف جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی احرام ابیار علی ہی ہے، وہ بھی وہیں سے احرام باندھیں گے، ہے نا، وہیں سے احرام باندھنا ان کے لیے واجب ہے۔ یہ نہیں کہ یہیں سے جب نکلیں گے ہندوستان سے ہی تبھی احرام باندھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مدینہ شریف پہلے جانا ہے تب، اگر پہلے مدینہ شریف جانا ہے تو مدینہ شریف جائیں گے، زیارت وغیرہ کر لیں گے، اس کے بعد جب واپس آنے لگیں گے مکہ شریف تو راستے میں یہ جگہ پڑے گی ابیار علی، وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اس کے بعد جو عراق سے آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ذات عرق یہ میقات ہے۔ جو شام اور مصر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے جحفہ، جس کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ جحفہ جو ہے یہ اب ویران ہو گیا ہے، بالکل اس کو کوئی نہیں جانتا ہے جحفہ کو، اور اسی وجہ سے اس جحفہ کے قریب ایک جگہ ہے، کیا نام ہے، اس کو کہتے ہیں رابغ، جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہاں سے احرام باندھتے ہیں مصر اور شام سے آنے والے لوگ۔ اس کے بعد چوتھی میقات جو ہے وہ ہے قرن، نجد سے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرن سے احرام باندھتے ہیں، طائف کے قریب ہے یہ جگہ۔ اس کے بعد 5واں جو ہے یمن سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہے یلملم، یہ ان کے لیے میقات ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بالکل انہی مقامات سے گزرے ان کے لیے بھی یہ میقات ہے، اور جو لوگ ان کے قریب آس پاس سے گزرے، اس جگہ سے نہ گزرے لیکن اس کے قریب کی جگہ سے آس پاس سے گزرے، ان کے لیے بھی یہی میقات ہے، وہ بھی وہیں سے، یعنی اس کے قریب سے جس جگہ سے گزریں گے اس جگہ سے احرام باندھنا ان کے لیے واجب ہو جائے گا۔ بہرحال تو جب کوئی بھی حج کا ارادہ کرے، حج کو شروع کرنے کا ارادہ کرے، تو وہ میقات سے احرام باندھے، ہے نا، جائے پہلے میقات تک پہنچ جائے، میقات میں پہنچنے کے بعد میقات میں احرام باندھنا ہے۔ کیسے؟ فَيَغْتَسِلُوا، بیچ میں کچھ چھوٹ گیا، وہاں پہ غسل کرے، ہے نا، 75 یہ آگے ادھر، او یتوضؤ، تو غسل کریں یا وضو کریں، یعنی جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں گے تو سب سے پہلا کام یا تو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، یا تو غسل کر لیں یا وضو کر لیں۔ والغسل وهو احب، اور غسل جو ہے یہ افضل ہے، غسل کرنا افضل ہے۔ للتنظیفی، یہ صفائی کے لیے ہے، صفائی ستھرائی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غسل جو ہے اس سے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے، اور یہاں پر جو بھی کریں گے یعنی غسل یا وضو جو کروایا جا رہا ہے وہ اس کے لیے کروایا جا رہا ہے، صفائی ستھرائی کے لیے، ہے نا، طہارت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ پاک ہونے کے لیے نہیں، بلکہ
تاکہ بدن جو ہے بالکل اچھی طرح سے صاف ہو جائے، ہے نا، میل وغیرہ. تو ان کے لیے جو ہے یہ غسل کیا جا رہا ہے یا یہ وضو یا غسل ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے غسل سے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے تو غسل کریں گے، غسل کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. وہی کہا والغسل وہو احب للتنظیفی، اور غسل جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے للتنظیفی، صفائی ستھرائی کے لیے. فَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَضُرَّهَا، تو حائضہ، حیض والی یا نفاس والی عورت بھی غسل کرے گی جب وہ اسے ضرر نہ دے. یعنی چونکہ یہ جو غسل ہے یہ غسل تنظیف کے لیے ہے نا، صفائی کے لیے ہے. تو جو عورت حالت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو وہ اگر غسل کر لے تو غسل سے پاک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ خون بند نہ ہو، ہے نا. لیکن اس سے صفائی تو ہوتی ہے. حیض یا نفاس والی عورت کو بھی اگر غسل کرے تو اسے غسل سے اس کی صفائی ہوگی، لہٰذا اس کے لیے بھی یہ غسل کرنا مستحب ہے. وہی کہا کہ حیض یا نفاس والی عورت بھی غسل کرے گی، لیکن کب؟ اذا لم یضرھا، جب غسل کرنا اسے ضرر نہ دے، اس کے لیے مضر نہ ہو، ہے نا. یعنی اگر حیض یا نفاس والی عورت ایسی ہے کہ غسل کرنے کی وجہ سے اسے ضرر پہنچے گا، ہے نا، کسی طرح کی بیماری وغیرہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ غسل نہ کرے بلکہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ایسا نہ ہو تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس کے لیے بھی ہے. وَيُسْتَحَبُّ كَمَالُ النَّظَافَةِ بِقَصْرِ الظُّفُورِ وَالشَّارِبِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَجِمَاعِ الْأَهْلِ وَالدَّهْنِ وَلَوْ مُطَيِّبًا، یا ولو مطیباً، دونوں درست. مستحب ہے مکمل طور پر صفائی حاصل کرنا، ناخنوں کو کاٹ کر، مونچھوں کو کاٹ کر، اور بغل کے بال اکھیڑ کر، منہ زیر ناف مونڈ کر، اور بیوی سے جمع کر کے، اور خوشبو لگا کر، وہ تیل لگا کر، اگرچہ خوشبودار ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک غسل یا وضو کرنا یہ تو مستحب ہے ہی، لیکن مکمل طور پر جو ہے نظافت، صفائی ستھرائی حاصل کر لینا یہ اور زیادہ مستحب ہے. یعنی کہ ناخن جو ہے ناخن بھی کاٹ لے، تاکہ جب پورے احرام میں رہیں گے تو اس وقت ناخن کاٹنا ہے نہیں، تو اس وقت جو ہے زیادہ جو ہے وہ برا نہ لگے، اس لیے ناخن پہلے ہی کاٹ لے تاکہ بہت زیادہ بڑے نہ ہوں احرام کی حالت میں، ہے نا. ایسے ہی جو ہے مونچھیں بھی کتر لے، ہے نا، تاکہ احرام کی حالت میں بہت زیادہ بڑے نہ ہو جائے، صفائی مکمل طور پر ہو جائے، ہے نا. مکمل صفائی کا نام، صفائی اسی کا نام ہے کہ مطلب ناخنوں کو کاٹ کر کے، مونچھوں کو پست کر کے، ہے نا، بغل کے بال جو ہیں ان کو صاف کر کے، اکھیڑ کر کے، اور منہ زیر ناف جو ہے ان کو مونڈ کر کے، ہے نا، ان سب کو مونڈ کر اس کے بعد غسل کیا جائے تو یہ اس کو مکمل نظافت کہتے ہیں. ایسے ہی وجماع الاہلی، اور بیوی سے جمع کرنے کر کے، چونکہ حالت احرام میں جمع نہیں کر سکتا، بیوی کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے تاکہ اس کا دل فارغ رہے، اس لیے پہلے ہی جو ہے اگر ممکن ہو تو جمع کر لے، اس کے بعد پھر غسل سے فارغ ہو جائے، غسل کر کے مکمل طور پہ پاک و صاف ہو جائے. والدہنی، اور تیل لگا کر کے، یعنی سر میں تیل لگانا ہو اگر تو اس وقت تیل بھی لگا لے، ہے نا، اگرچہ تیل خوشبودار ہو. تیل اگر خوشبودار ہو بھی تو بھی حالت احرام سے پہلے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے اس کو لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے. وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ، اور مرد ایک تہبند اور ایک چادر پہنیں گے جو دونوں کے دونوں نئے ہوں یا دونوں کے دونوں دھلے ہوئے ہوں، یعنی پرانے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، یا نئے ہوں بالکل، ہے نا. تو یہ دونوں کپڑے مرد پہنیں گے، اس کے علاوہ اور کسی طرح کا کپڑا نہیں پہنیں گے. یعنی کہ کسی طرح کا سلا ہوا کپڑا، ٹوپی، ہے نا، دستانے، موزے، ان میں سے کچھ بھی نہیں پہننا ہے. والجدید الابیض افضل، اور سفید نیا کپڑا افضل ہے. یعنی کہ یہ جو دونوں ہوں گے نا جن کو احرام کہا جاتا ہے، احرام کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اگر نئے ہوں اور سفید رنگ کے ہوں تو یہ بہتر ہے. اگر کسی نے دوسرے رنگ کا پہن لیا، یا کسی نے جو ہے سفید رنگ کا نہیں پہنا، کسی دوسرے رنگ کا پہن لیا، اور یا پھر یہ کہ کسی نے پرانا پہن لیا، ہے نا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے نا. افضل یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو اور نیا ہونا چاہیے.
افضل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اور یہ سب عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں وہی کپڑے پہنیں گی جو پہنتی ہیں، بس چہرے پر نقاب نہیں ڈالیں گی۔ ولا یضرہ ولا یعقدہ ولا یخللہ، اور نہ اس میں بٹن لگوائے، ہے نا، یضرہ، ذرہ یضر، اس کا معنی ہوتا ہے بٹن لگوانا، ہے نا۔ ولا یضرہ، نہ تو اس میں بٹن لگوائے، ولا یعقدہ، اور نہ ہی اس کو باندھے، ہے نا، یعنی بند لگوا کر جو باندھتے ہیں وہ بھی نہ کرے۔ ولا یخللہ، اور نہ ہی اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے اندر کیسے داخل ہوں گے کپڑے کے اندر؟ کپڑے کے اوپر کا حصہ جو ہے یا بیچ کا کہیں کا جو ہے تھوڑا سا کاٹ کے اس کو سر سے اگر ڈالیں گے تو اس کو کہیں گے اس کے اندر داخل ہونا کپڑے کے اندر، ہے نا۔ تو یہ بھی منع ہے۔ نہ تو اس میں بٹن ہونا چاہیے کپڑے کے اندر، نہ اس میں جو ہے باندھنے کا بندھن ہونا چاہیے جس سے باندھ لے دونوں طرف سے، ہے نا، باندھنے والا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کو باندھنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس میں وہ کر کے سوراخ کر کے اس کو گلے میں ڈالنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چادر جیسے چادر ہے اس چادر کو لپیٹیں گے، صرف چادر ہے اس کو لپیٹیں گے، اور تہبند بنا سلا ہوا اس کو جس طرح سے باندھتے ہیں اس کو باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر اس نے ایسا کیا تو یہ مکروہ ہے، اور لیکن اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے نا، یعنی کپڑے جو منع کیے گئے ہیں اس طرح کے اگر کپڑے پہن لیے تو اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، مکروہ ہے ایسا کرنا لیکن اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے۔ ابھی اس کی تفصیل جو ہے جنایات کے بیان میں آئیں گی، کیسے اس طرح کے کپڑے پہننے سے کیا لازم آتا ہے نا، اس کا بیان آگے ہوگا۔ وَتَطَيَّبَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، بلکہ ٹھیک ہے، ہاں، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، صلّى، خوشبو لگائیں اور 2 رکعتیں نماز ادا کریں، یعنی پہلے جو ہے ناخن وغیرہ کاٹیں گے، مونچھے، بغل کے بال، منہ سے ناف وغیرہ کاٹنے کے بعد پھر غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد احرام کے کپڑے پہنیں گے، احرام کے کپڑے پہننے کے بعد اب خوشبو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت خوشبو لگانا مستحب ہے، یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا مستحب ہے، اس کے بعد جو ہے خوشبو لگانا یہ منع ہے نیت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو خوشبو لگائیں گے، وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں احرام کی پڑھیں گے، سنت ہے نا، احرام کی یہ 2 رکعتیں سنت ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ وقل، اور کہو، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اچھا، یہاں سے جو ہے امر کے صیغے انہوں نے استعمال کیے ہیں، وتطیب وصلی رکعتین، یعنی خوشبو لگاؤ اور 2 رکعتیں نماز ادا کرو، اور کہو، یعنی یہ دعا پڑھو اس کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کر لینے کے بعد فوراً بعد، جیسے نماز ختم کریں گے اس کے فوراً بعد یہ دعا کریں گے، یہ دعا یعنی کہ حج کی نیت ہے یہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ ہے حج کی نیت اصل میں، ٹھیک ہے، یہ دعا کریں۔ وَلَبِّ دُبُرَ صَلَاتِكَ تَنْوِي بِهَا الْحَجَّ، اور اپنی نماز کے بعد تلبیہ کہو جس میں حج کی نیت کرو، یعنی اس کے بعد جو ہے لبیک کہنا شروع کریں گے، نماز ختم ہوگی اس کے بعد لبیک کہنا شروع کریں گے، اور لبیک سے مراد یہ لیں گے کہ میں حج کا تلبیہ کہہ رہا ہوں، یا اگر عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کا تلبیہ کر رہا ہوں نا، عمرے کا لبیک کہہ رہا ہوں، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ حج یا عمرے کا میں تلبیہ کہہ رہا ہوں، اور زبان سے لبیک کہنا شروع کر دیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ وہی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، لبیک، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے لیے ہی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے تلبیہ، اس کو کہنا شروع کریں اور کم از کم 3 مرتبہ کہیں، ہے نا، جب بھی شروع کریں گے تو کم از کم 3 مرتبہ کہیں گے۔
ولا تنقص من هذه الالفاظ شيئا، اور ان الفاظ میں کچھ کمی نہ کرے، ان کے بیچ میں سے کچھ کم نہیں کرنا ہے. یہ جو شروع سے آخر تک جو بیان کیا گیا اس کو بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک، ان الفاظ میں سے کچھ کمی نہ کرے. وزد فیہا لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک لبیک والرغبہ الیک والزیادۃ سنت. ہاں اگر اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہے، ہے نا، کمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اضافہ کرنا چاہے تو یہ اضافہ کرے. زد فیہا، اس کے اندر یہ اضافہ کرے، لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں اور تمام بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں. لبیک والرغبہ الیک، میں حاضر ہوں اور تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے حاضر ہوں، تیرا شوق رکھتے ہوئے حاضر ہوں. والزیادۃ سنت، اور یہ جو اضافہ کیا گیا ہے لبیک سے لے کر کے الیک تک، یہ اضافہ کرنا سنت ہے. اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا غالباً یہ اضافہ ہے. وہ جب لبیک کہتے تھے تو وہ اس طرح سے لبیک کہنے کے بعد یہ الفاظ اس میں بڑھاتے تھے. فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرَمْتَ، پھر جب تم نے نیت کر کے لبیک کہہ دیا تو اب تم محرم ہو گئے. احرمتا، اب تم محرم ہو گئے، یعنی حالت احرام میں اب آ چکے ہو. محرم کہتے ہیں اس کو جس نے احرام باندھا ہو، ہے نا. تو اب تم محرم ہو چکے ہو، اب تم نے احرام باندھ لیا ہے. فَاتَّقِ الرَّفَثَ وَهُوَ الْجِمَاعُ، تو اب رفث سے بچو. رفث جماع کو کہتے ہیں، وَهُوَ الْجِمَاعُ، اور وہ جماع ہے نا. تو رفث سے بچو جو کہ جماع ہے، یعنی اب احرام باندھ لیا ہے تو احرام میں چونکہ جماع حرام ہے تو اب جماع سے بچو. وقیل ذکرہ بحضرۃ النساء والکلام الفاحش، اور کہا گیا ہے کہ رفث کہتے ہیں عورتوں کی موجودگی میں جماع کے ذکر کرنے کو، ہے نا، اور پوری بات گندی بات کرنے کو، اس کو بھی رفث کہا جاتا ہے. بلکہ حقیقت یہی ہے، رفث جو ہے جماع کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر کرنا یہ بھی رفث میں آتا ہے، اور گندی بات کرنا، بری بات کرنا، یہ بھی رفث کے اندر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حالت احرام میں منع ہے. جماع کرنا بھی جائز نہیں ہے اور عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر کرنا بھی ناجائز، اگرچہ وہ اپنی ہی بیوی ہو، ہے نا. اور بری بات کرنا یعنی جماع وغیرہ کے تعلق سے کوئی بھی بات کرنا یا کوئی اور گندی بات کرنا، یہ سب کے سب احرام کی حالت میں منع ہے. یہ تو ویسے ہی منع ہے نا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جو بیوی کے سامنے کرنا جائز بھی ہو تو وہ بھی ایسی حالت میں منع ہے، حالت احرام میں. حالت احرام جو ہے وہ صرف عبادت وغیرہ کے لیے ہے. اس وقت میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ کریں، ان سے فارغ ہو، اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے عبادت میں وقت گزاریں. والفسوق والمعاصی، اور فسق و فجور اور گناہوں سے، ان سے بھی بچے. یعنی ہر طرح کا گناہ، جیسے پہلے احرام باندھنے سے پہلے گناہ جو ہے گناہ ہے نا، ناجائز ہے، ویسے ہی احرام باندھنے کے بعد بھی ہے، بلکہ احرام باندھنے کے بعد اور زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں جرمانہ بھی دینا پڑے گا. گناہ تو ہوگا ہی اس کے اوپر، اس کے بدلے میں اس کا جرمانہ بھی دینا پڑے گا حج کے اندر، ہے نا. تو یہ سب کے سب جو ہے ان سب سے بچے، فسق و فجور سے بچے اور گناہوں سے بچے. والجدال مع الرفقاء والخدم، اور رفیقوں یعنی ساتھیوں اور خادموں سے جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز کرے، ہے نا. اگرچہ کوئی غلطی کرے، ہے نا، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط کر دے، لیکن پھر بھی حالت احرام میں ہے تو اس کا تقاضا اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرنے سے بچے، جھگڑا نہ کرے. قتل صید البر والاشارۃ الیہ والدلالۃ علیہ، اور خشکی کے جانور کا شکار کرنے سے بھی بچے، خشکی کے شکار کو قتل کرنے سے بچے. والاشارۃ الیہ، اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے بھی بچے. الدلالۃ علیہ، اور اس پر اس کی طرف رہنمائی کرنے سے بھی پرہیز کرے. یعنی نہ تو خشکی کے جانور کا خود شکار کرے اور نہ جو ہے کسی کو اشارہ کر کے بتائے کہ ادھر ہے جانور، ہے نا، اور نہ ہی ایسے باتوں سے کسی کو بتائے. یعنی کہ اشارہ کرنے کا تو تب ہوتا ہے جب سامنے موجود ہو جانور، ہے نا.
تو ایسے ہوتا ہے. اور رہنمائی دلالت یہ ہوتی ہے کہ اسے ایسے بتا دے، وہ سامنے وہ راستہ بھی نہیں ہے اور سامنے وہ جانور بھی نہیں ہے، لیکن بتائے کہ فلاں جگہ پہ وہ جانور ہے، جاؤ شکار کر لو، ہے نا. تو اس کو دلالت کہیں گے. یہ بھی منع ہے نا. یہ سب منع ہے، ان سب میں جرمانے ہیں. خشکی کے جانور کا شکار جو ہے یہ منع ہے، اور بحری جانور کا شکار یعنی مچھلی کا شکار یہ منع نہیں ہے. وَلُبْسَ الْمَخِيطِ وَالْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ، اور مخیط یعنی سلے ہوئے کپڑے، امامہ اور خفین، ان سب کے پہننے سے بھی بچے، ان سب کو پہننے سے بچے. سلے ہوئے کپڑے پہننے سے، امامہ باندھنے سے اور خفین پہننے سے بھی بچے. ٹھیک ہے، نہ تو سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ امامہ سر پر باندھ سکتے ہیں، اور نہ ہی خفین پہن سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ صرف احرام کے کپڑے پہنیں گے، اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. نہ سر چھپائیں گے، نہ چہرہ چھپائیں گے. اچھا آ گیا، اس کو خود ہی آ گیا آگے. وَتَغْطِيَةَ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، اور سر اور چہرے کو چھپانے سے بھی پرہیز کرے، بچے. نہ سر چھپائے اور نہ ہی چہرہ چھپائے. وَمَسَّ الطِّيبِ وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَالشَّعْرِ، اور خوشبو کو مس کرنے سے یعنی خوشبو لگانے سے بھی، بلکہ مس کہا ہے تو مس ہی کہیں، خوشبو کو مس کرنے سے بھی بچے. اس کا مطلب خود خوشبو لگانا تو یہ منع ہے ہی ویسے بھی، بلکہ خوشبو کو چھونا بھی یہ بھی منع ہے نا. یعنی خوشبو لگانے کی نیت سے نہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ خوشبو ہے، اگر اس پہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کی خوشبو جو ہے اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی، تو اس چیز سے بھی پرہیز کریں گے، ہے نا. اس کو چھونا بھی منع ہے، اسی وجہ سے مس کہا ہے. مس الطیب یعنی خوشبو کو لگانے سے پرہیز کرے، خوشبو چھونے سے بچے. وحلق الرأس والشعر، اور سر کو مونڈنے سے بچے اور بالوں کو مونڈنے سے بچے. راس، حلق راس یعنی سر کے بال مونڈنے سے بچیں، اور سر کے علاوہ باقی جہاں بھی بدن پر بال ہیں ان سب کو مونڈنے سے، ان کو کاٹنے سے، ان کو اکھیڑنے سے، ان سب چیزوں سے بچے، ہے نا. نہ تو احرام باندھنے کے بعد نہ تو بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اکھیڑ سکتے ہیں، نہ مونڈ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ سر میں جو جوں ہوتی ہے اس کو بھی نہیں مار سکتے. وَيَجُوزُ الْاِغْتِسَالُ وَالْاِسْتِظْلَالُ بِالْخَيْمَةِ وَالْمَحْمِلِ وَغَيْرِهِمَا، اور غسل کرنا اور خیمے اور کجاوے کا سایہ لینا وغیرہ جائز ہے. سایہ وغیرہ لینا جائز ہے، بلکہ کہیں خیمے، محمل وغیرہ کا سایہ لینا جائز ہے. یہ یعنی کہ غسل کرنا حالت احرام میں جائز ہے. ٹھیک ہے، غسل کرنا منع نہیں، غسل کر سکتے ہیں، جب چاہیں تب غسل کر سکتے ہیں، لیکن ہاں غسل میں احتیاط ہونا چاہیے کہ بال جو ہے وہ کسی طرح سے بال نہ تو نوچے اور نہ ہی بے احتیاطی میں بال اس کے ہاتھ سے نوچ جائے، ہے نا. اس کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایسے ہی کسی چیز کا اگر سایہ لینا چاہے تو سایہ لے سکتے ہیں. خیمے میں، خیمے کا سایہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں. سواری ہے، سواری کا سایہ لینا چاہ سکتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے. وشد الحمیانی فی الوسط، اور وسط یعنی کمر، ہے نا، کمر میں ہمیان یعنی کہ پرس کو باندھنا یہ بھی جائز ہے نا. وَيَجُوزُ شَدُّ الْحِمْيَانِ فِي الْوَسْطِ، اغتسال پر اس کا عطف ہے. اور ہمیان یعنی کہ تھیلا، پیسے کا جو تھیلا ہوتا ہے اس کو ہمیان بولتے ہیں، پرس کہہ سکتے ہیں. اور پرس کو کمر میں باندھنا یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. وَأَكْثِرِ التَّلْبِيَّةَ مَتَى صَلَّيْتَ او علوت شرفا او هبطت وادیا او لقیت رکبا وبالاسحار رافعا صوتک بلا جہد مضر. اور تلبیہ کی کثرت کرو جب بھی تم نماز ادا کرو، یا کسی بلندی پر چڑھو، یا کسی پستی کی زمین میں اترو، کسی وادی میں اترو، یا قافلے کو ملو، ہے نا، یا چلنے والے قافلے جو ہے ایک شخص کو ملا ہو یا بہت سارے لوگوں کو. وبالاسحار، اور صبح کے وقت میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہو. رافعا صوتک، اپنی آواز کو بلند کر کے، بلا جہد مضر، بغیر جہد مضر کے، یعنی بغیر نقصان دہ کوشش کے، نقصان دہ کوشش کے بغیر.
یعنی کہ تلبیہ کہنا ہے زور زور سے، بلند آواز سے کہنا ہے، لیکن اتنی بھی بلند آواز، اتنی بھی زیادہ بلند نہیں کرنی ہے آواز کہ اس میں جو ہے اس کو تکلیف پہنچائے، اس خود ہے نا، خود اس کو تکلیف پہنچے اس کی وجہ سے، اتنی بھی بلند آواز نہیں کرنی ہے۔ اور یہ جو ہے بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت ہے، یہ جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ کہ ہلکی آواز میں تلبیہ کہیں گے۔ وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى مَكَّةَ يُسْتَحَبُّ أَن تَغْتَسِلَ، اور جب مکہ تم پہنچ جاؤ تو مستحب ہے کہ تم غسل کرو، یعنی احرام باندھنے کے وقت غسل کرنا، اس سے پہلے یہ بھی مستحب ہے، پھر اس کے بعد جب مکہ شریف پہنچیں گے تو مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے پھر غسل کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَتَدْخُلَهَا مِن بَابِ الْمُعَلَّى لِتَكُونَ مُسْتَقْبِلًا فِي دُخُولِكَ بَابَ الْبَيْتِ الشَّرِيفِ تَعْظِيمًا، اور اس میں، اور مکہ شریف میں باب المعلیٰ سے داخل ہو، تاکہ لِتَكُونَ مُسْتَقْبِلًا، تاکہ تمہارا رخ مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت کعبہ شریف کی طرف ہو، تعظیم کے لیے، یعنی جب باب المعلیٰ سے داخل ہوں گے تو سامنے کعبہ شریف ہوگا، ہے نا، کعبہ شریف جو ہوگا سامنے ہوگا، تو چہرہ جو ہے کعبہ شریف کی طرف ہوگا باب المعلیٰ سے مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت، تو تعظیم کے لیے، چونکہ کعبہ شریف کی تعظیم کے لیے اس طرح سے داخل ہونا باب المعلیٰ سے یہ مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ مُلَبِّيًا فِي دُخُولِكَ حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ السَّلَامِ، اور مستحب ہے کہ تم تلبیہ کہتے رہو داخل ہوتے وقت، ہے نا، فی دخولک، اپنے دخول میں تلبیہ کہتے رہو، یعنی داخل ہوتے وقت تلبیہ کہتے رہو یہاں تک کہ تم باب السلام میں آ جاؤ، یہاں تک کہ باب السلام سے، باب السلام کے پاس آ جاؤ، ہے نا، باب السلام سے پھر مسجد حرم میں داخل ہونا ہے۔ باب السلام جو ہے یہ مسجد بیت اللہ شریف کے مشرق یعنی پورب کی طرف ہیں، بالکل سامنے۔ تو تلبیہ کہتے رہے، مطلب کہ مکہ شریف میں داخل ہونے کے بعد باب السلام تک جب پہنچیں گے تو اس راستے بھر میں تلبیہ کہتے رہیں گے، تلبیہ کو بند نہیں کرتا ہے، تلبیہ کہتے رہیں گے، پھر اس کے بعد باب السلام تک پہنچ جائیں گے، اس کے بعد فَتَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مِنْهُ مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا مُلَبِّيًا مُلَاحِظًا جَلَالَةَ الْمَكَانِ مُكَبِّرًا مُحَلِّلًا مُصَلِّلًا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مصليًا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متلطفا بالمزاحم داعیا بما احببت فإنه مستجاب عند رؤیت البیت المکرم۔ پھر مسجد حرم شریف میں وہاں سے داخل ہو، یعنی باب السلام سے، پھر وہاں سے باب السلام سے مسجد حرم شریف میں داخل ہو، متواضعا خاشعا، یعنی تواضع و انکساری اور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے، ملبیا، تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، ملاحظا جلالۃ المکانی، بیت اللہ شریف کی جلالت شان کو ملاحظہ کرتے ہوئے، اس کی جلالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے، مکبرن، تکبیر کہتے ہوئے، محللن، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے، متلطفا بالمزاحم، جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہوں ان پر رحم کرتے ہوئے، ان پر نرمی کرتے ہوئے، یعنی کہ جو لوگ سامنے آ جائے، مزاحم ہو جائے، ہے نا، یا یہ کہہ لیں کہ بھیڑ پر نرمی کرتے ہوئے، بھیڑ کے ساتھ، تو رکاوٹ بننے والوں پر نرمی کرتے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ دھکا مکی کرے، آرام سے بالکل جائیں، داعیم بما احببت، جو بھی پسندیدہ دعا ہو وہ دعا کرتے ہوئے، یعنی جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں وہ دعا کریں، جو آپ کو دعا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو یا جس کے لیے دعا کرنا چاہے آپ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ، کیونکہ بیت اللہ شریف کی رؤیت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ، کیونکہ یہ دعا قبول ہوتی ہے بیت اللہ شریف کی رؤیت کے وقت، اور یہ پہلی رؤیت ہے، جب باب السلام سے پہلی مرتبہ آپ مکہ شریف وہ حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو سامنے کیا نام ہے بیت اللہ شریف ہوگا، تو اس پر جب پہلی نظر پڑے گی اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت دعا کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ثم استقبل الحجر الاسود مکبرا محللا رافعا یدیک کما فی الصلاۃ، پھر
حجر اسود کا استقبال کرو، حجر اسود کی طرف رخ کرو تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جس طرح سے نماز میں اٹھاتے ہوں، ہے نا، رافعان یدئی کا کما فی الصلاۃ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جس طرح نماز میں ہوتا ہے، وَضَعْهُمَا عَلَى الْحَجَرِ، اور ان کو حجر اسود شریف پر رکھ دو، وَقَبَّلَهُ بِلَا صَوْتٍ، اور اس کو بغیر منہ کے آواز کے اس کو بوسہ دو، جیسے لوگ بوسہ دیتے ہیں نا تو وہ ایک طرح کی آواز نکال دیتے ہیں، تو آواز نہیں نکالنا ہے کسی بھی چیز کو چومتے وقت، جو ہے جو کتابیں ہوتی ہیں، قرآن شریف ہے، یا پھر نماز کے وقت جو انگوٹھے چومتے ہیں، ان سب میں آواز نہیں ہونی چاہیے، حجر اسود کو چوم رہے ہیں ان سب میں بھی آواز نہیں ہونی چاہیے، بلا آواز کے بوسہ دینا چاہیے۔ تو جب باب السلام سے داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے، اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں گے حجر اسود کے سامنے، اگر حجر اسود تک پہنچ سکتے ہوں تو حجر اسود کے پاس جائیں گے، اور اس پورے دوران میں تکبیر اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، ہے نا، کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اٹھائیں گے بالکل کانوں کے پاس تک، جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں کانوں کے پاس تک ویسے اٹھائیں گے، اور ان دونوں ہاتھوں کو جو ہے حجر اسود پر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو کیا نام ہے، خود اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چومیں گے، ہونٹوں کو حجر اسود پر رکھ دیں گے، ان کو چومیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ہاتھ صرف رکھنا ممکن ہے تو صرف ہاتھوں کو رکھ کر کے ہاتھوں کو چومیں گے، ٹھیک ہے۔ فمن عجز عن ذلک الا بإیذاء ترکہ، تو جو شخص اس سے عاجز رہ جائے مگر دوسروں کو تکلیف دے کر کے، تو وہ اس کو ترک کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے اس کام کو کرنا ممکن نہیں ہے نا، یعنی کہ اگر مجھے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو پہلے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہی خوب دھکا مکی کرنے پڑے گی، اور پھر وہاں پہنچ کر بھی ایک دوسرے سے جو ہے دھکا مکی کرنے کے بعد ہی جو ہے دوسرے کو تکلیف دے کر کے ہی میں بوسہ لے سکتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، مطلب بوسہ وہاں نہیں جائیں گے، قریب ہی نہیں جائیں گے جب کسی دوسرے کو تکلیف دے کر ہی وہاں جایا جا سکتا ہو، تو ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے آپ گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، دوسرے کو ایذا پہنچانا، ایذا دینا یہ بھی گناہ ہے نا، تو وہاں عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، ایک عبادت کے لیے، اور یہ مستحب عمل ہے نا، تو ایک مستحب عمل کے لیے ایک گناہ کا ارتکاب کرے، یہ کہاں سے درست ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے ایسا نہ کرے، بلکہ اگر کیا نام ہے انتظار کرے کہ جب بھیڑ کم ہو، ہے نا، تو اس وقت جو ہے جائے۔ حالانکہ ایسا بہت حج کے موسم میں تو یہ ناممکن ہے تقریباً کہ سکون سے جو ہے حجر اسود تک پہنچ سکے، تو ایسی صورت میں حجر اسود کا بوسہ جو ہے ترک کر دیں گے۔ اور کیا کریں گے اس صورت میں؟ کہہ رہے ہیں کہ ترکہ، اس کو چھوڑ دیں گے، وہ مسل حجرہ بشیء، اور کسی چیز سے حجر اسود کو چھوئیں گے، کسی دوسری چیز سے، یعنی کہ ہاتھوں سے چھونا ممکن نہیں ہے، ہونٹوں سے بوسہ دینا ممکن نہیں ہے، تو کوئی چیز اپنے ہاتھ میں ہو، لاٹھی ہو، ہے نا، تو اس سے جو ہے حجر اسود کو چھوئیں گے اور اس کو بوسہ دے دیں گے، ہے نا، اگر یہ ممکن ہو تو یہ بہتر ہے۔ ورنہ او اشارہ الیہ من بعید مکبرا محللا حامدا مصلیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی چیز کے ذریعے سے اس کو چھونا اور بوسہ دینا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دور سے ہی حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے، ہے نا، دور سے ہی جو ہے وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ایسے کریں گے جیسے کہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، ہے نا، حجر اسود پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اور چہروں کو رکھ رہے ہیں، ایسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دور سے جو ہے اشارہ کریں گے بوسہ لینے کا، یہ اس کو استلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کا استلام، تینوں کا نام استلام ہے، اگر وہاں پہنچ کر بوسہ دے سکتے ہو یہ بھی استلام ہے، اگر کسی چیز کے ذریعے سے چھو کر اس کو بوسہ دے سکتے ہو تو یہ بھی استلام ہے، اور دور سے اگر صرف اشارہ کر سکتے ہو ہاتھوں سے، ہے نا، تو یہ بھی جو ہے استلام ہے، یہ کریں گے۔ اس کے بعد جب حجر اسود کو چوم لیں گے، اس کو بوسہ دے لیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثم طف،
آخذن عن یمینک مما یلی البابا مستبیعن کو بعد میں پہلے دیکھیں. اس کے بعد پھر باب کعبہ سے جو حصہ ملا ہوا ہے نا، اس سے داہنی طرف سے طواف شروع کریں گے. ثم طف، پھر اس کے بعد طواف کرو آخذن عن یمینک مما یلی البابا، جو باب کعبہ سے جو حصہ ملا ہوا ہے اس کے پاس سے داہنی طرف سے. یعنی کہ طواف جب کریں گے پہلے تو حجر اسود کا بوسہ دیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے گھوم جائیں گے داہنی طرف، ہے نا، اور داہنی طرف سے جو ہے طواف شروع کریں گے. داہنی طرف سے طواف کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو طواف شروع ہوگا وہ باب کعبہ کی طرف سے ہوگا، ہے نا. جب حجر اسود کو چومیں گے اس کے بعد داہنے طرف گھومیں گے تو اب اس کے سامنے جو آئے گا وہ ہوگا کیا نام ہے، رکن اسود ہوگا. اس کے بعد پھر باب کعبہ کا جو حصہ ہے وہ آئے گا، ہے نا. تو ادھر سے طواف شروع کریں گے، یہ داہنہ طرف سے ہوگا. یعنی اس کے بائیں طرف کعبہ شریف ہونا چاہیے اور وہ جو ہے کعبہ شریف کے دائیں طرف ہونا چاہیے. ٹھیک، تو وہاں سے جو ہے طواف شروع کریں گے، چکر شروع کریں گے. کس حالت میں؟ مزتبعاً، حالت استباع میں، استباع کرتے ہوئے. استباع کرتے ہوئے کا مطلب کیا ہوا؟ وَهُوَ أَن تَجْعَلَ الرِّدَاءَ تَحْتَ الْإِبْطِ الْأَيْمَنِ. استباع یہ ہے کہ چادر کو داہنے بغل کے نیچے کر لے، وَتُلْقِيَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِ، اور دونوں کناروں کو جو ہے بائیں کندھے پر، بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے. ٹھیک ہے، اس کو استباع کہا جاتا ہے. یعنی کہ چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینے کا نام استباع ہے. کہ دایاں کندھا کھلا ہوا ہونا چاہیے اور بایاں کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اس کو استباع کہتے ہیں اور یہ طواف کے 7 چکروں کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، استباع 7 چکر میں ہوگا. 7 اشواط، اس کو آگے بیان کر دیا. 7 اشواط ثم طف 7 اشواط، اس کا تعلق اس سے ہے. پھر اس کے بعد 7 چکر لگائے، طواف کے 7 چکر لگائے. داعیا فیہا بما شئت، اور اس میں وہ دعا کرتے ہوئے جو چاہے، جو بھی دعا چاہے وہ دعا کرتے ہوئے طواف کریں گے، ہے نا. یعنی دل میں ہونی چاہیے اور زبان پر لبیک ہونا چاہیے. دل میں دعا ہو، جو بھی دعا چاہتا ہے وہ دعا کرتا رہے اور زبان سے لبیک تکبیر وغیرہ کہتے رہیں. وطف وراء الحطیم، اور حطیم کے باہر سے طواف کریں. حطیم کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں حطیم جو ہے یہ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے. جو حطیم کا حصہ ہے نا، یہ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے. چونکہ پہلے جو ہے کعبہ شریف اس پورے میں بنا ہوا تھا، پھر اس کے بعد جب اس کی دوبارہ وہ کی گئی، تجدید کی گئی، کعبہ شریف کو دوبارہ جب بنایا گیا تو اسباب کے کمی کی وجہ سے وہ حصہ چھوٹ گیا تھا کعبہ شریف کا، ہے نا. تو پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ جو ہے توسیع جب کی گئی تھی تو دوبارہ اس کو شامل کر لیا تھا، کعبہ شریف میں کر لیا گیا تھا. لیکن پھر دوبارہ جب اس کے بعد تیسری مرتبہ جب تعمیر کی گئی تو پھر اس کو جو ہے اس سے خارج کر دیا گیا اور کعبہ شریف ویسے ہی بنا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. تو وہ جو باہر کا حصہ ہے جو کعبہ شریف کا ہی اصل میں حصہ ہے، اس کے اندر طواف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ طواف اس کے باہر سے کرنا ہے کیونکہ وہ کعبہ شریف کا حصہ ہے اور طواف کعبہ شریف کے چاروں طرف ہوتا ہے، کعبہ شریف کے اندر نہیں ہوتا ہے طواف. اس لیے جو حطیم ہے، حطیم کے باہر سے طواف کریں گے، حطیم کے پیچھے سے، من وراء الحطیم، یعنی حطیم کے باہر سے طواف کریں گے، ہے نا. وطف من وراء الحطیم، اور حطیم جو ہے یہ باہر سے کریں گے، ہے نا. وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِبَ الطَّوَافِ فَارْمُلْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ الْأُوَّلِ. اور اگر جس طواف کو آپ نے شروع کیا ہے، یہ طواف دیکھیے سعی ایک مرتبہ ہے، یعنی حج میں ایک مرتبہ سعی ہے نا. اور طواف اگر باہر سے کوئی جانے والا ہے مکہ شریف میں تو اس کے لیے 3 طواف ہیں، ہے نا. تو سعی ایک ہے ان میں سے جس میں چاہے وہ کر لے. ٹھیک ہے، تو اگر پہلے طواف میں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اسی طواف میں اگر سعی کرنا ہے اس کو، یعنی صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اگر آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے طواف کرنے کے فوراً بعد آپ سعی بھی کریں گے، ہے نا، یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد میں سعی بھی کروں گا، تو ایسی صورت میں فَارْمُلْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ الْأُوَّلِ، شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ شروع کے 3 چکر، 7 چکروں میں رمل نہیں کرنا ہے، شروع کے 3 چکروں میں کرنا ہے، اور یہ اسی طواف کے اندر کرنا ہے جس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے صفا مروہ کے درمیان، اسی میں کرنا ہے ایسا، ٹھیک۔ وَهُوَ الْمَشْيُ بِسُرْعَةٍ مَعَ حَزِّ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ، رمل کی تعریف کریں، وَهُوَ الْمَشْيُ بِسُرْعَةٍ مَعَ حَزِّ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، رمل تیزی کے ساتھ دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا ہے، جیسے کہ مبارز یعنی کہ کشتی کرنے والا ہے نا، کشتی کرنے والا یا کھیل کھیلنے والا دونوں لائنوں کے درمیان میں تبخترا یا تبخترو یعنی کہ اترا کر چلتا ہے نا، یا کشتی کرنے والا جب میدان میں آتا ہے تو وہ اپنے دونوں کندھوں کو ہلاتا ہے، تو کبھی دائیں کبھی بائیں اس طرح ہو کر کے آتا ہے، تو اس کو جو ہے بولتے ہیں، اس طرح سے کرنے کو رمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرنا ہے، بالکل اس طرح نہیں بلکہ اس میں کیا کرنا ہے، تیز تیز چلنا ہے، پہلے تو جیسے عام رفتار جو ہوتی ہے اس رفتار سے تھوڑی زیادہ رفتار میں چلنا ہے، اور دونوں کاندھوں کو تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے، یہ نہیں کہ بالکل جھک جائے دائیں طرف بالکل بائیں طرف، ایک دم اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلیں گے، ٹھیک ہے، اور سینے کو تان کر کے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مطلب دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ فَإِن زَحَمَهُ النَّاسُ وَقَفَ، پھر اگر لوگوں کی بھیڑ ہو یا لوگ اس کے سامنے آ جائیں تو جو ہے اس کو موقوف کر دے، ہے نا، لوگ زیادہ ہوں ہے نا تو ٹھہر جائے، یا کسی طرح سے لوگوں کی رکاوٹ ہو تو وہ ٹھہر جائے، ابھی رمل نہ کرے۔ فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةَ رَمَلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، جب اسے رمل کی فرصت ملے، رمل کا موقع ملے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اگر پہلے طواف میں رمل کا موقع مل جاتا ہے تو پہلے میں ہی رمل کر لے، ہے نا، اس کے بعد جب موقع مل جائے، اس کے بعد جب کبھی موقع مل جائے تو اس میں رمل کر لے، ہے نا، اس کے بغیر اس کے پاس چارہ نہیں ہے، یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے نا، تو رمل کر۔ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ، تو ٹھہر جائے یہاں تک کہ اس کو مسنون طریقے پر ادا کر لے، ہے نا، یعنی کہ ابھی ٹھہر جائے، بعد میں پھر جب جو ہے رمل کرنے کا موقع مل جائے اس وقت طواف کرے تاکہ مسنون طریقے پر ادا ہو جائے۔ بخلاف استلام الحجر الاسود، برخلاف حجر اسود کے استلام کے، لأن له بدلا وهو استقبالہ، کیونکہ اس کا بدل موجود ہے جو کہ استقبال حجر اسود ہے، یعنی کہ رمل اور حجر اسود کے بوسہ ان دونوں میں فرق ہے کہ رمل کے اندر اگر اسے ابھی موقع نہیں مل رہا ہے تو رمل کو موقوف کر دے، رمل کو جو ہے بعد کے لیے موقوف کر دے، بعد میں اگر موقع مل جائے تو اس وقت رمل کرے، ہے نا، یا طواف کو ہی ابھی روک دے، بعد میں جو ہے کیا نام ہے طواف کرے گا تاکہ سنت طریقے پر رمل کے ساتھ طواف کر سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ایسا نہیں کہ طواف کو ٹال دے گا اور بعد میں جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے گا تب وہ طواف کرے گا تاکہ حجر اسود کو بوسہ دے کر کے طواف کر سکے، نہیں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس چارہ موجود ہے، اس کا بدل موجود ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا جو ممکن ہے، یعنی کہ اگر حجر اسود تک پہنچنا ممکن نہیں ہے تو کسی چیز کے ذریعے سے چوم بھی سکتا ہے نا، یا پھر اگر کسی چیز کے ذریعے چومنا ممکن نہیں ہے تو دور سے ہاتھ کو اٹھا کر جو ہے اشارہ بھی کر سکتا ہے، استلام اشارے سے بھی کر سکتا ہے، تو یہ بھی بدل اس کا موجود ہے، تو یہ تو ممکن رہتا ہے بہرحال، تو جب یہ ممکن ہے اس کے لیے اور اس کا بدل موجود ہے اور یہ کر سکتا ہے تو اسی کے ذریعے کر کے طواف کر لیں گے، لیکن اگر رمل جو ہے نہیں کر پا رہا ہے تو رمل کا بدل موجود نہیں ہے، تو رمل جو ہے طواف جب کریں گے اگر رمل کا موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ طواف کو جو ہے موقوف کر دے، بعد میں جب رمل کا موقع ملے تب طواف کر لیں۔ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِهِ، اور حجر اسود کا استلام کرے جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرے، یعنی جب طواف شروع کریں گے تو بھی حجر اسود سے شروع کریں گے، پھر جب ایک چکر پورا ہوگا تو حجر اسود کے پاس آ کر ہی رکنا ہے، حجر اسود کے پاس آ کر ہی ایک چکر پورا ہوگا کیونکہ وہیں سے شروع کیا تھا تو دوبارہ چومیں گے، اسی طرح سے جب بھی آئیں گے حجر اسود کو چومیں گے، اور وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِهِ، اور طواف کو اسی پر ختم کرے، حجر اسود کے استلام پر ہی طواف کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ شروع کرے گا تو بھی حجر اسود کے استلام پر اور ختم کرے گا تو بھی حجر اسود کے استلام پر، اور جب 7 چکر ہوں گے تو اس طرح سے اس کے 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام ہوگا،
ہے نا، کیونکہ طواف سے پہلے بھی حجر اسود کا استلام ہوا اور طواف کے بعد بھی ہوا، اس لیے یہ جو ہے استلام جو ہے 8 ہوں گے اور چکر 7 ہوں گے، ٹھیک۔ یہ وبرکعتین فی مقام ابراہیم علیہ السلام او حیث تیسر من المسجد، طواف کو ختم کرے حجر اسود کے استلام پر اور مقام ابراہیمی پر نماز پڑھ کر کے، یا جو بھی جگہ مسجد حرام سے میسر ہو اس جگہ پر نماز ادا کر کے جو ہے طواف کو ختم کرے۔ یعنی کہ جب وہ طواف مکمل ہو جائے گا اس کے بعد حجر اسود کا استلام کریں گے، حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد پھر آئیں گے مقام ابراہیمی پر، مقام ابراہیمی پر ممکن ہو تو وہاں پر یا تو اس کے پاس جو بھی جگہ میسر ہو جائے اس کے پاس نماز پڑھیں گے، یا پھر اگر اس کے پاس بھی جگہ نہیں مل رہی تو پورے مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر ادا کر لے 2 رکعت نماز، ٹھیک ہے۔ ثم عاد فاستلم الحجر، پھر نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر حجر اسود کے پاس جائے، پھر دوبارہ استلام کرے۔ وہذا طواف القدوم وہو سنت للآفاقی، اور یہ طواف قدوم تھا جو آفاقی کے لیے سنت ہے، یعنی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ سنت ہے، یہ طواف قدوم اس کو کہیں گے، جو سب سے پہلا طواف کیا گیا یہ طواف قدوم ہے، اور یہ جو ہے باہر سے آنے والوں کے لیے سنت ہے۔